ولید خان وہ پہلا طالب علم تھا جسے شدت پسندوں نے آرمی پبلک اسکول میں داخل ہوتے وقت گولیاں ماری تھیں۔ اسے 8 گولیاں لگی تھیں، جن میں سے 6 اس کے چہرے میں پیوست ہو گئی تھیں۔ اس کا جبڑا، ناک کی ہڈی اور دانت ٹوٹ کر گر چکے تھے، گویا اس کا چہرہ آدھا رہ گیا تھا۔ ایک حملہ آور نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اس کے سینے پر لاتیں ماریں۔ وہ سن رہا تھا کہ جب ایک حملہ آور دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ ان سبھی کے سروں میں گولیاں مارتے رہیں۔ جب حملہ آور حال چھوڑ کر نکل گئے تو ولید بھی اٹھتے گرتے باہر چلا گیا۔ اس وقت ہر سو چیخیں تھیں، گولیوں کی آوازیں اور بچوں کی دوڑیں۔ ولید نے مدد کی درخواست کی پر کسی نے نہ سنی، کیونکہ بھاگنے والوں کو خود بھی مدد کی ضرورت تھی۔ ولید نے دیوار کا سہارا لیا، تھوڑی دور چلا اور پھر گر پڑا، پھر اٹھا اور جو ہی دایاں پاؤں پہلی سیڑھی پر رکھ کر چڑھنے لگا کہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اس وقت ولید کو پتہ چلا کہ اس کے پیر میں بھی گولی لگی ہے۔ اب وہ سیڑھیوں کے پاس اوندھے منہ پڑا ہے اور خوف کے عالم میں بھاگنے والوں کے پیروں کا خاشاک بنا ہے۔ جو بھی آتا ہے ولید پر سے گزر کر سیڑھی چڑھتا ہے۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ کھسکا اور گھٹنوں کے بل 7ویں جماعت کی کلاس تک پہنچ کر ڈھیر ہو گیا۔ وہ تھک چکا تھا، لیکن اسے یہ خوف تھا کہ اگر اس نے آنکھیں بند کر دیں تو کہیں ریسکیو والے اسے مردہ سمجھ کر یہیں چھوڑ نہ دیں۔ خود کو ہوش میں رکھنے کے لیے اس نے اپنے زخمی پیر کو مکوں سے مارنا شروع کر دیا تاکہ درد کا احساس ہو۔ بالآخر 10 منٹ بعد ریسکیو والے پہنچے اور اسے CMH لے گئے۔ زندگی تو بچ گئی لیکن شناخت چھن گئی۔ ولید 7 دن تک بے ہوش پڑا تھا اور گھر والے اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا پورا چہرہ پٹی سے ڈھانپا ہوا تھا۔ گھر والوں نے ایک ایک لاش دیکھی، ہر زخمی بچے کو دیکھا، لیکن بالآخر اس کے والد نے رات کے 10:30 بجے اسے بنیان سے پہچانا۔ یہ بنیان اس کے والد صاحب 2 دن پہلے اسے دے چکے تھے، مگر اس کے باوجود گھر والوں کو اس کے ولید ہونے کا یقین نہیں تھا۔ جب 1 ہفتے بعد اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا، آپ ولید ہیں؟ تو اس نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ لیکن موت کے منہ سے لوٹنے والا ولید آج سر ہلا کر نہیں بلکہ پہلے کی طرح منہ اور زبان کھول کر بات کرتا ہے۔ آدھے چہرے کا وہ ولید اب مسکراتا ہے اور اپنی کہانی بھی سنا سکتا ہے۔ وہ ولید جو زخموں سے چور، رینگتے رینگتے آرمی پبلک اسکول کی 7ویں جماعت میں ڈھیر ہو کر زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا، آج یونیورسٹی آف برمنگھم اسکول کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن